السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، واقعہ کربلا کے تعلق سے جو چوتھا ایپیسوڈ ہے اس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں نے عرض کیا تھا کہ کس طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بڑی سازش کے تحت ان کو شہید کیا گیا۔ شہید کرنے والے مسلمان تھے اور شہید ہونے والا تیسرا خلیفہ، خلفائے راشدین میں تیسرا خلیفہ حضرت آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے داماد۔ اتفاق دیکھیے کہ آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں آپ سے منسوب ہیں، آپ کے نکاح میں گئیں۔ یہ ہستی اور انتشار کا شکار۔ بہرحال اب ہوتا کیا ہے، خلافت کی گدی خالی ہو گئی، لوگوں نے بیٹھ کے مجلس شورا بیٹھی اور یہ طے ہوا کہ کس کو خلیفہ بنایا جائے۔ حضرت زبیر صاحب سے بات ہوئی، انکار کر دیا، اور لوگوں سے بات ہوئی، انکار کر دیا۔ آخر کار لوگوں نے انسسٹ کیا، پریشرائز کیا، زور دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بھائی آپ اب خلیفہ کے طور پر قوم کی اور مسلمانوں کی اور اس طرح سے قیادت کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو بہت مضبوطی کے ساتھ منع کیا کہ بھائی دیکھیے اندازہ لگائیے ذرا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس وقت بھی تیار نہیں ہو رہے ہیں جب ان سے اتنا کہا جا رہا ہے، تو بھلا پہلے کہاں ان کے دل میں شکایت آنے والی؟ جیسا کہ ایک فرقے نے تماشا اس وقت سے جو بنایا تو آج تک بنا ہی چلا آ رہا ہے، کیا بتایا جائے بھائی۔ بہرحال آخر کار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے اور لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی اور وہ چوتھے خلیفہ کے طور پہ ان کا انتخاب ہو گیا۔ لیکن یہ کانٹوں بھرا تاج تھا۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد پتہ نہیں کیوں، غالباً اس کا جواب کہیں سے نہیں ملے گا، اس کا جواب تو صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی جانتے ہوں گے، ان کے دماغ میں ہوگا، اور کہ کیوں اور کس وجہ سے، کس مصلحت کے تحت، کس کے کہنے پر، کس کے مشورے پر، کیا سوچ کر انہوں نے کیپٹل کو منتقل کیا، جو مدینہ منورہ جو دارالخلافہ تھا وہاں سے انہوں نے دارالخلافہ بنا لیا کوفہ کو۔ غالباً جو بظاہر جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ مدینہ بہت ایک طرف پڑتا تھا اور اسلامی مملکت چونکہ کافی بڑھ گئی تھی تو اسے کنٹرول کرنے کے لیے، استحکام بخشنے کے لیے اور انتظامیہ کے طور پر کچھ ہو سکتا ہے کہ ایسا کچھ آپ کے ذہن میں ہو، یا پھر یہ کہ جو کوفہ کے اندر جو ایک بڑی تعداد تھی جن کو نام نہاد شیعان علی کہا جاتا ہے صاحب، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست، ہمنوا، چاہنے والے، اہل بیت کے چاہنے والے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی رغبت یا ان کے اصرار پہ، بہرحال واللہ عالم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالخلافہ کوفے میں منتقل کیا، اور اس کے بعد پھر چین نہیں ہوا، انتشار بڑھتا گیا۔ اب ہوا کیا کہ ایک طرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں نے اس بات کی ڈیمانڈ کی کہ بھائی قاتلان حسین سے قصاص لیا جائے، ان کو سزا دی جائے۔ دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، تو وہ زیادہ انہوں نے شدت اختیار کی کہ جتنی جلدی ہو سکے اس معاملے کو نپٹانا ہے، اور آپ جو ہیں وہ وہاں دمشق کے گورنر تھے، تو ان کی طرف سے یہ زور ہوا کہ آپ ہر حالت میں جو ہے قاتلان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا بدلہ لیں، ان کو سزا دیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ عنان حکومت گدی پر ہیں، تمام چیزیں ان کو دیکھنی ہیں، تمام معاملات ان کے سامنے ہیں، تو وہ تھوڑا سا وقت چاہتے تھے، پہچان کرنا چاہتے ہوں گے جو بھی معاملات رہے ہوں، تو اتنی آسانی سے چیزیں کنٹرول میں نہیں آ رہی تھیں اور انتشار بڑھتا جا رہا تھا، سازشیں اپنا رنگ دکھا رہی تھیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بڑا معاملہ ہوتا ہے، جنگ جمل۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف چل پڑے۔ اب یہ جنگ جمل کہلاتی ہے۔ دوسری طرف کیا ہوا کہ صاحب ایک جنگ اور ہوتی ہے، صفین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے مابین زبردست جنگ ہوئی۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 1,00,000 مسلمان اس میں شہید ہوئے، اور ظاہر سی بات ہے
دونوں طرف کے لوگ مسلمان تھے، اس میں تمام اس میں صحابی تھے، صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام لوگ اس میں تھے، تمام لوگ اس میں تھے، ایسے ایسے جلیل القدر صحابی، اور وہ شہید ہوئے۔ ایک بڑا نقصان ہوا، یہاں تک کہ سازشیں بڑھتی گئیں بڑھتی گئیں بڑھتی گئیں، اور پھر ایک دن یہ ہوا کہ ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایک زبردست ایسا وار کیا کہ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ یہاں پر ایک بات مجھے یاد آتی ہے، الگ ہٹ کے ہے تھوڑی سی، واقعہ کربلا یا اس تعلق سے اس ضمن میں نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک جملے کی بات ہے، میں اس کو یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گا۔ جب ابن ملجم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر وار کیا، تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اس وار کے معنی کیا ہو سکتے ہیں، یہ کتنا مہلک ثابت ہوگا۔ تو آپ کے منہ سے برجستہ جو بات نکلی وہ یہ نکلی تھی کہ واللہ میں کامیاب ہو گیا۔ یہ جذبہ ہے، یہ ڈیفینیشن ہے کامیابی کی۔ خیر یہاں پر کامیابی کی بات نہیں ہونے جا رہی ہے، یا کامیابی کی ہی بات ہو رہی ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ کامیابی کی ہی بات ہو رہی ہے۔ جس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ واللہ میں کامیاب ہو گیا، آنے والے وقت میں اسی طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب ہونے والے ہیں، بلکہ کامیابی کو ایک نئی شکل دینے والے ہیں، کامیابی کی ایک نئی ڈیفینیشن رچنے والے ہیں۔ بے شک انہوں نے صبر کو ایک نئی شکل دی، انہوں نے استقلال کو ایک نئی شکل دی، انہوں نے کامیابی کی ایک نئی تعریف رچی، انہوں نے قربانی کا وہ رنگ دیا جو اس سے پہلے کبھی کوئی دے نہیں سکتا تھا۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر لوگوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ چن لیا، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی نامنیشن نہیں کیا تھا، اپنی طرف سے کوئی نامزدگی نہیں کی تھی، لوگوں سے یہ کہا تھا کہ جیسا آپ لوگ سمجھیں، جو مناسب سمجھیں وہ کر لیں۔ لوگوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا، جو تقریباً 6 ماہ تک آپ کی خلافت کا دور رہا، لیکن زبردست انتشار، انسرجنسی، خانہ جنگی، اور وہ عالم کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوب اندازہ لگا لیا کہ اگر حالات یہی رہے تو پتہ نہیں مزید کتنے لاکھوں مسلمان جو ہیں اس معاملے میں ختم ہو جائیں گے، اور قوم کا، امت کا کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ تو فوراً انہوں نے فیصلہ کیا، اور انہوں نے پیغام بھیجا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح کے لیے۔ حضرت امیر معاویہ نے سادہ کاغذ بھجوایا، جس شکل کا بھی کاغذ ہوتا اس زمانے میں، کہ آپ صلح نامے میں جو چاہیں لکھ دیں، میں دستخط کر دوں گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح سے ان سے صلح کر لی، اور خلافت ٹرانسفر ہو گئی کدھر؟ دمشق، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ خلافت کے متمنی نہیں تھے، حالات ایسے بنے، انتشار اتنا زیادہ تھا، خرافات اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی، اور چیزیں اس قدر قابو سے باہر ہو رہی تھیں کہ بعد میں تاریخ نے اس بات کو ثابت کیا کہ جیسے ہی عنان حکومت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں پہنچتی ہے، وہ خلیفہ بنتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے جس طرح سے کنٹرول کیا، 20 سال کی حکومت، 40 ہجری سے لے کے 60 ہجری تک 20 سال کی حکومت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہی، پوری مستحکم، زبردست، پرسکون، پرامن، کہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ اور سارے لوگوں نے، ظاہر سی بات ہے چونکہ صلح ہو چکی تھی تو ان کی خلافت پہ سب نے بیعت کیا تھا، اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، ظاہر سی بات ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی ہیں، سارے لوگ اس میں شامل تھے، تو ان کی خلافت پہ کہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ہوا یہ کہ حضرت امیر معاویہ کے حکومت کے 10 سال کے بعد، 20 سال کی حکومت ہے ٹھیک بیچ میں، وسط میں، 10 سال کے بعد ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پوری نیک نیتی کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کو یہ مشورہ دیا کہ اے امیر المومنین، پچھلے معاملات کو دیکھتے ہوئے جو انتشار، جو خانہ جنگی، جو قتل و غارت گری کا معاملہ چلتا چلا آ رہا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے بہتر یہ نہیں ہوگا کہ آپ اپنے زندگی میں ہی اپنی جو جانشین کی نامزدگی کر دیں؟ میرے خیال سے یہ بہتر ہوگا۔ انہوں نے یہ مشورہ دیا۔ حضرت امیر معاویہ نے صاحب کہہ دیا نہیں بھائی، میں کسی کو نامزد نہیں کر سکتا ہوں، یہ تو سلسلہ، یہ تو اپنے یہاں نہیں ہے، اپنے یہاں تو مجلس سے شورا بیٹھے گی، انتخاب ہوگا، اس طرح سے ہوگا، میں کیسے نامزد کر دوں؟ لیکن
چونکہ تھوڑا سا ملوکیت کا جو بادشاہت والا کچھ مزاج، کچھ معاملات، کچھ اس قسم کے وہ ماحول تھوڑا سا پنپ رہا تھا، اور بہرحال انہوں نے کچھ ایسے دلائل دیے، سمجھانے کی کوشش کی، اور آخر کار ان کو اس بات کے لیے تیار کر لیا کہ انہوں نے یزید کو اپنا جانشین نامزد کر دیا۔ یزید کی جانشینی، یزید کے جانشین نامزد ہونے کے بعد کہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا، کہیں سے کوئی کسی طرح کی آواز نہیں اٹھی، سب طرف خاموشی تھی، پرامن معاملہ چلتا رہا، یہاں تک کہ آخر میں 10 سال اور گزر گئے، اور 60 ہجری ماہ تھا، رجب کا مہینہ تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ میں انشاءاللہ اپنے 5ویں ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا۔